الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم۔ آج الحمدللہ ہمارا 95 سیشن ہے۔ میں سب سے پہلے اس محفل کے بانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس محفل میں شامل ہونے والے سب لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بیٹیوں کی تربیت کے بارے میں چند ایک خصوصی باتیں۔ آپ نے میرے ایک ایک جملے کی جانب جو ہے فوکس رہنا ہے، کیونکہ بیٹیوں کا معاملہ ہے، بات کی سمجھ آنا بہت ضروری ہے۔ میرے دوستو، اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں ہی بہت عزیز ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے ساتھ پیار کرنے کا انداز، محبت کرنے کا انداز اور جو جذبات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں کی تربیت میں چند باتوں کا جو ہے وہ فرق ہے، اس فرق کو سمجھنا جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم مختلف احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم
اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کریں اور ان کے ساتھ نرم سلوک کریں۔ میرے دوستو، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بیٹی ذات ایسی ہے جو کہ بڑے نرم اور نازک جذبات رکھتی ہے۔ بیٹی کے ساتھ اگر آپ سختی کریں گے تو اس کا جو دل ہوتا ہے وہ ننھا سا ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ پیار والا ہونا چاہیے، وہ محبت والا ہونا چاہیے، وہ حسن سلوک والا ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، میرے دین اسلام نے عورت ذات کو اتنے حقوق دیے ہیں کہ باقی دوسرے مذاہب نے اتنے حقوق نہیں دیے۔ دنیا کا کوئی بھی چارٹر جو ہے انسانی حقوق والا اٹھا کے دیکھ لو، میں یہ بات بڑی جرأت کے ساتھ جو ہے کر رہا ہوں کہ جتنے حقوق دین اسلام نے عورت کو دیے ہیں کسی اور چارٹر نے نہیں دیے۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، آپ کی جو ہستی ہے، آپ بچوں اور عورت ذات کے لیے بہت زیادہ شفیق تھے۔ اگر ہم اپنے دین کو سمجھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض معاملات ایسے ہیں، یاد رکھیں جویس صاحب، جن میں عورتوں کو اتنے حقوق دیے گئے ہیں کہ مردوں کے مقابلے میں ان کا پلہ جو ہے وہ بھاری دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جاہلیت کے تمام فرسودہ خیالات کو اور قوانین کو نیست و نابود کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے کے جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان پر ظلم کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تشریف لائے ہیں، کیونکہ آپ کی آمد سے پہلے کا منظر یہ ہے کہ لوگ جو تھے وہ بچیوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حق کے ساتھ آئے، حق کو سمجھانے کے لیے آئے،
حق کو دنیا پر واضح کرنے کے لیے آئے اور مظلوم لوگوں کو بھی حقوق دینے کے لیے آئے۔ آپ کی جو تعلیم ہے یاد رکھیں، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ حق ہے، اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو بیان فرمایا، جو یہ سب توجہ کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا کہ آپ جو ہیں خوشخبریاں سنائیں اور لوگوں کو ڈر سنائیں۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حق کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری تعلیمات جو ہیں ہم پر واضح کر دی ہیں۔ اس کے باوجود کیا ہوا کہ ہم جو ہیں آپ کی باتوں کو ہی بھول گئے اور ہم آج جو ہیں بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس کا اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا۔ اور ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے کہ ہم سے اس بارے میں پوچھ بھی ہونی ہے۔ روز محشر والے دن ہم سے پوچھا بھی جائے گا کہ بتاؤ کیا تمہارے پاس میرے حق والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف نہیں لائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو آ چکے ہیں، دین تو آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے بچیوں کے ساتھ جو ہے ظلم کیوں ہے، زیادتیاں کیوں ہیں؟ میرے دوستو، آج ہم میں اور عرب کے جہلیت کے دور کے لوگوں میں فرق بس اتنا ہے کہ وہ بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، اور آج ہم بچیوں کو روحانی اور نفسیاتی موت مار رہے ہیں، جو کہ بہت ہی بری موت ہے۔ میرے دوستو، آج گھروں میں کیا ہو رہا ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنی من مانیاں کر رہے ہیں، عورتوں کی وہ بات ہی نہیں سنتے، عورتوں کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے، ان کے جذبات کا اور ان کے خیالات کا لحاظ ہی نہیں رکھا جا رہا، اور بچیوں کی، بیٹیوں کی تربیت جو ہے وہ اپنی سوچ کے اور اپنی ذہنیت کے مطابق جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دین اسلام جو ہے وہ تو آ چکا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تشریف لا چکے ہیں، چاہیے تو یہ تھا
کہ ہم اپنی بیٹیوں کی، اپنی بچیوں کی تربیت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے رہنمائی لیتے، لیکن میرے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر آپ نے آج فوکس رہنا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ بیٹی اور بیٹے میں فرق رکھ لیا، جو کہ ہمیں بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بیٹا بھی اور بیٹی بھی دونوں ہی آپ کی اولاد ہیں اور اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، تو پھر فرق کیوں؟ یہ ہماری جو ہے ناسمجھی ہے، بے عقلی ہے کہ ہم بیٹی پر بیٹے کو فوقیت دے رہے ہیں اور بیٹے کے اوپر بے شمار ہماری جو ہیں توقعات ہیں کہ جی بیٹا ہمارے لیے یہ کرے گا، بیٹا ہمارے لیے یہ کرے گا۔ اور میرے دوست، اس بولچ نہ رہ، یہ وقت دسے گا کہ بیٹا تمہارے لیے کیا کرتا ہے اور بیٹی تمہارے لیے کیا کرتی ہے۔ پھر ایک اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے، وہ اس لیے بھی بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کے یار نصیبوں سے جو ہے وہ ڈر آتا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، نصیب بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ تم اپنے ذہن میں یہ فضول جو ہیں باتیں کیوں ڈال رہے ہو جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جن کا کوئی دین سے تعلق جو ہے نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی وہ بیٹیوں کے بارے میں کہ بھی ان کے نصیب اگر اچھے نہ ہوں تو والدین جو ہیں جی وہ بڑے دکھی ہوتے ہیں۔ بھائی صاحب، والدین کو بڑا دکھ پہنچتا ہے۔ میرا ان سے سوال یہ ہے کہ یارو بعض حرکتیں اور بعض معاملات بیٹے ایسے کر جاتے ہیں، ان سے بھی تو والدین کو دکھ پہنچتا ہے یا نہیں؟ تو لہٰذا یہ نصیبوں کا معاملہ جو ہے یہ اللہ پہ چھوڑ دو اور نیک خواہشات رکھا کرو، امیدیں جو ہیں وہ اچھی رکھا کرو۔ اچھی رکھو گے تو پھر کیا ہوگا کہ تم بیٹے اور بیٹی میں فرق کرنا چھوڑ دو گے۔ میرے دوستو، جملے میرے قیمتی ہیں۔ جوید صاحب، بیٹے اور بیٹی کے رہن سہن میں، بھائی صاحب، تعلیم و تربیت میں، کھانے پینے میں اور تفریح میں فرق نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے جو کہ غلط ہے۔ اگر آپ ایسے فرق رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ بیٹیوں کی جو صلاحیتیں ہیں وہ دب جائیں گی، ان میں نکھار پیدا نہیں ہوگا، وہ معاشرے کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو سکیں گی۔
اور وہ دین اسلام کے لیے ایک پازیٹیو جو رول ہے وہ ادا نہیں کر سکیں گی کہ اگر آپ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق رکھیں گے کہ بیٹوں کو تو اچھے اچھے موقع دیں گے، تعلیم کے بھی، سیر کے بھی، تفریح کے بھی، رہنے سہنے کے بھی، کھانے پینے کے بھی، لیکن بیٹی کو آپ نظر انداز جو ہے کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ دب جائیں گی، وہ نکھریں گی نہیں۔ تو لہٰذا اس فرق کو ختم کرو۔ میرے پیارے دوستو، میرے آخری جملے ہیں، توجہ آپ نے رکھنی۔ بیٹی کے معاملے میں نا گھبرایا نہ کرو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے۔ بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جب رحمت ہے تو پھر فرق کیوں؟ پھر تو یہ چاہیے ہمیں کہ ہم بیٹی کے ساتھ اچھا جو ہے سلوک کریں، ہم بیٹی کو تعظیم دیں، ہم بیٹی کو عزت دیں، ہم بیٹی کو سہولت دیں، اور یاد رکھیں یہی جو تعلیم ہے یہی ہمارے دین کی ہے۔ آئیے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو ہے سناتا ہوں، توجہ رکھنی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی اور ان کو اچھے طریقے سے بیاہ دیا تو وہ شخص جنتی ہوگا۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اگر جس کی 2 بیٹیاں ہوں تب تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی وہ بھی جنتی ہوگا۔ تو میرے دوستو، بیٹی تو ذات ایسی ہے جس سے اگر آپ اس کو عزت دیں گے، محبت دیں گے، تکریم دیں گے، خوشیاں دیں گے، اس کے بدلے میں یاد رکھیں آپ کو جنت ملے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بات یہیں سے پھر شروع کریں گے۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ۔ والسلام علیکم۔